اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید آیات 6۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے حکم سے رات اور دن آتے جاتے ہیں۔ کبھی رات دن پر چھا جاتی ہے تو لوگ آرام کرتے ہیں، پھر دن رات پر چھا جاتا ہے تو انسان اور دیگر مخلوق اپنے معاش کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو اپنی قدرت کے کاملہ سے گھٹاتا اور بڑھاتا رہتا ہے۔ کبھی دن رات برابر کر دیتا ہے، کبھی راتیں لمبی تو کبھی دن چھوٹے، کبھی دن لمبے تو کبھی راتیں چھوٹی۔ اسی سے موسم جنم لیتے ہیں، اسی سے وقت کا حساب کتاب درست رہتا ہے۔ اللہ بندوں کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے، فضل و کرم کا مالک اور جواد ہے، اور بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی بندوں کے دلوں میں جو خیر اور شر ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ جسے اہل سمجھتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اہل نہیں سمجھتا اس کو اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے۔ ذات الصدور دلوں کی ملکہ کو کہتے ہیں۔ ان آیات کی کیا فضیلت ہے! اس سے مراد پوری ہونے کے دعا کے سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورۃ حشر کے آخر کی 3 آیات پڑھے، پھر کہے اے ذات جو ایسی ہے جو اس کے سوا کوئی نہیں، میری حاجت کو پورا کر دے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ یعنی اس کی فضیلت یہ ہے کہ سورۃ حدید کی پہلی آیات پڑھے اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے۔ سورۃ الحدید آیات 7۔ آمینوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا مقصد انفاق اور دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دلانا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی یہ وہ مال ہے جس میں تم دوسروں کے جانشین بنا دیے گئے ہو۔ ان قریب تمہارے بعد والے اس مال میں تمہارے لیے جانشین ہوں گے۔ یہ مال چند دن کے لیے تمہیں دیا گیا، اس لیے اس حالت کو غنیمت سمجھو اور دل کھول کر مال خرچ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جائے گا، اور حق دانوں کو حق تلفیاں تمہارے سر آئیں گی، جس کی آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ یہ مال کتنا جان لیوا ثابت ہوگا۔ انفقوا میں زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ سب شامل ہے۔ جعلکم مستخلفین فیہ، جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا، اس سے بات کی طرف اشارہ ہے۔ تمہارا مال تمہارا کام نہیں آئے گا، تمہارا جانشین سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا پیارا بن جائے اور تم اس نعمت سے محروم رہ جاؤ۔ یہ بھی ممکن ہے تمہارا جانشین برا ہو اور آوارگی میں خرچ کر کے اللہ کی مغضوب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا مغضوب بن جائے، جس کا ذریعہ تم بنے۔ نہ تم مال چھوڑتے نہ وہ آوارہ بنتا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یقینی سمجھو۔ اس نے ایمان لا کر خرچ کرنے والوں سے بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اجر کبیر۔ مال میں دوسروں کے جانشین بننے سے اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا مال تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی، اگر تم نے مال خرچ نہ کیا اور تمہارے وارث تمہارا مال پا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے تو تم سے زیادہ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے وارثوں نے مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے جرم میں تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے والا بنائے۔ سورۃ الحدید آیا 8۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی تمہیں ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں میں افضل ہیں، وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔
اس لیے تم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے جلدی آگے بڑھو۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو تم سے پختہ عہد بھی لے کر چکا ہے۔ اس اقرار سے مراد عہد الس بھی ہو سکتا ہے، جس کے مطابق ہر شخص نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے یعنی صحابہ کرام سے خوشی اور ناخوشی کی حالت میں سماع و اطاعت کی بیعت لیتے تھے۔ یہ وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سورۃ الحدید آیہ 9۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بندے پر آیات بینات یعنی قرآن مجید کی آیات اور معجزات نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نازک مراحل میں ایسے غیبی وسائل سے اپنے رسول کی مدد فرمائی جس سے واضح طور پر ان کی صدقات کی دلیل ملتی ہے۔ ان کی پشت پر کوئی مافوق الفطرت قوت موجود ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ یعنی سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی طرف لائے اور گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی طرف لائے، تاکہ وہ شک اور حیرت کے اندھیرے سے ایمان کے نور اور یقین کی طرف لائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے حد نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب رسول بھیج کر تم پر رحمت کی، تمہارے شکوک و شبہات دور کر کے تمہیں ایمان اور یقین کی منزل تک پہنچایا۔ اگر تم سمجھو تو یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کے نازل کرنے سے اپنی رافت اور رحمت کا شعور دلایا۔ یقیناً اندھیرے جان لیوا ہیں، سب سے جان لیوا اندھیرا شعور کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کتاب نازل کی تاکہ انسان کو شعور کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ یقیناً اس کی مہربانی ہے کہ اس نے رسولوں کے توسط سے یہ اندھیرا دور کرنے کا اہتمام کیا۔ سورۃ الحدید آیہ 10۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جبکہ تمہاری ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یعنی تمہارا مال تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ یہ مال اللہ کی میراث میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تو آیات فتح مکہ کے بعد اور بقول بعض غزوہ تبوک کے وقت نازل ہوئیں، جو مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے یہاں رکھی گئیں، اور فتح سے مراد بعض علماء نے صلح حدیبیہ لی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی فتح مبین قرار دیا، لیکن اکثریت کے نزدیک اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ مکے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں سخت تکالیف اور بے پناہ خوف کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کا اجر و ثواب اور درجہ لوگوں سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا یقین انسان پر گہرے اثر مرتب کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ جس نیت سے کس نے خرچ کیا ہو اللہ نے اسے خوب باخبر ہے۔ جس قدر اخلاص نیت اور ایمان کے پختگی کے ساتھ خرچ کیا اللہ اس نسبت سے اس کا اجر بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روح سے دونوں کے درجوں میں فرق رکھا ہے، کیونکہ پہلوں میں جو کامل اخلاق پائے جاتے ہیں اور دوسروں میں نہیں۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں نے مشکل دور میں خرچ کیا، جب اسلام ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا تھا، دشمن زیادہ تھے اور معاون کم۔ ان لوگوں کو خرچ کر کے کوئی دنیاوی امید اور لالچ نہ تھی۔ وہ لوگ ظاہری اسباب اور مادی مفادات سے دور تھے۔ سارا خرچ جذبہ خیر پر مبنی تھا، جس پر انہیں
عقیدہ آمادہ کر رہا تھا۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے اخلاص میں شبے کی گنجائش نہ تھی۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر گہرا بھروسا تھا۔ پہلے علوم کا انفاق اور جہاد انتہائی نامساعد حالات میں ہوا، اس لیے ان کا درجہ بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مقدم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، کیونکہ ایمان لانے میں، انفاق میں، جہاد میں سب سے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، اور اسی بنیاد پر مومنوں نے خلافت میں انہیں آگے کیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے۔ بھلائی کا وعدہ تو سب سے ہے، اس سے مراد یہ ہے درجات میں فرق ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں جو لوگ بعد میں ایمان لائے وہ ایمان اور انفاق کے اعتبار سے گئے گزرے تھے۔ اس وعدہ حسن سے اللہ تعالیٰ نے سب کو مایوسی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفاق سے، لوگوں کے درجات سے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔